الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آخرت پر ایمان میں بہت ساری باتیں داخل ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور راحتوں پر ایمان لایا جائے. قیامت کے دن کیا نعمتیں ملیں گی اور قیامت کے دن کیا عذاب ہوگا، اس پر بھی ایمان لایا جائے. چنانچہ صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور ایسے ہی صحیح حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایمان والوں کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے سورج ڈوبنے کے قریب ہوا اور ڈوب گیا. اس قدر ان کے لیے مختصر ہوگا، اہل ایمان کے لیے بہت مختصر اور معمولی ہوگا، جبکہ دوسروں پر بھاری ہوگا. چنانچہ یہ حدیث مسند ابی اعلیٰ میں 6025 نمبر پر اور صحیح ابن حبان میں 7333 نمبر پر بسند صحیح مروی ہے. امام منذری نے الترغیب میں 5262 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے. اور ایک وہ حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ دن اہل ایمان کے لیے ایک فرض صلاح پڑھنے کے برابر ہوگا، وہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے 11717 نمبر پر اور ابن حبان کی 7334 نمبر پر، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے صحیح حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس دن گنہگاروں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے مقدار میں ہو جائے گا. لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی شخص اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک اور کوئی اپنی کمر تک، اور کسی کو پسینہ لگام پہنائے ہوئے ہوگا. یہ حدیث صحیح مسلم میں 2864 نمبر پر ہے. اسی طرح سے بعض اور احادیث میں بعض اور گنہگاروں کے عذاب کا تذکرہ آیا ہے. مثلا جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ ان کی وہ چیز، وہ مال جس کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کیا کرتے تھے، اس مال کے ذریعے ہی انہیں عذاب دیا جائے گا، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. تو اس دن ان پر عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. اسی طرح سے اس شخص کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ جس نے ایک بالشت کسی کی زمین ظالمانہ طور پر ہڑپ لی ہو، تو 7 زمینوں کا ٹکڑا اس کے گلے میں طوق بنا کر لٹکا دیا جائے گا. اسی طرح سے جو شخص مال غنیمت میں خیانت کرے، اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اسے اپنی گردن پر لاد کر لائے گا. اور یہ ساری احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں ایک طرف اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا اور اہل ایمان کے لیے وہ دن بڑا مختصر ہوگا، اس کے مقابلے میں اہل کفر کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا. گنہگاروں اور نافرمانوں کے لیے وہ دن بڑا سخت اور بڑی مصیبت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی مصیبت سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.